چینی کہاوت ہے، جب دو چیتے آپس میں لڑ رہے ہوں تو پہاڑ پر چلے جاؤ اور تماشا دیکھو۔ ایران پر امریکی حملے کے پہلے 30 دنوں چین نے بالکل یہی کیا۔ وہ امریکہ کے اسلحے اور طاقت میں کمی اور خلیج سے اس کے ہمیشہ کے لیے بوری بستر گول ہونے کا تماشا دیکھتا رہا، اور شاید اسے پیٹرو ڈالر کا خاتمہ بھی نظر آ رہا تھا۔ لیکن جلد ہی دو شیروں کی اس لڑائی نے پورے خطے کو آگ میں جھونک دیا۔ اب اس آگ کی حدت پہاڑ کے دامن تک پھیلنے لگی ہے۔ پہاڑ پر چڑھ کر محض تماشائی نظر آنے والا چین یہ تپش محسوس کر رہا ہے۔ تپش اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ میں آپ کو اعداد و شمار کی روشنی میں بتاتا ہوں، کیونکہ جیو پالیٹکس میں اعداد و شمار ہی اصل دلیل ہوتے ہیں۔ 28 فروری سے پہلے، یعنی ایرانی زمین پر پہلا امریکی بم گرنے سے پہلے، چین آبنائے ہرمز کے ذریعے ہر روز 55 لاکھ بیرل تیل حاصل کر رہا تھا، ہر ایک دن۔ یہ محض تجارت کا فگر نہیں ہے، بلکہ یہ چینی پروڈکشن جگرناٹ کے لیے زندگی کی ایک لکیر ہے۔ آج یہ عدد گر کر روزانہ 12 لاکھ بیرل رہ گیا ہے۔ صرف 5 ہفتوں میں 80% کی بڑی کمی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی یہ کوئی ایرانی نیوز چینل نہیں یا کوئی چینی سرکاری میڈیا نہیں، بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے نیچے ایک ادارہ ہے جس نے اسے عالمی تیل کی مارکیٹ کی سب سے بڑی خلل قرار دیا ہے۔ یہ 1973 کے اوپیک طوفان سے بھی بڑا ہے، یہ ایرانی انقلاب سے بھی بڑا ہے، یہ خلیج کی جنگ سے بھی بڑا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی ڈسرپشن۔ برنٹ کروڈ مارچ کے وسط تک $125 فی بیرل سے اوپر پہنچ گیا تھا۔ ایشیا بھر میں ڈیزل اور جیٹ فیول کی قیمتیں اس بحران کے دوران بعض مقامات پر $200 فی بیرل تک پہنچ گئیں۔ یہ صرف اندازے نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چین کو در حقیقت اس بحران کا کتنا بڑا خطرہ ہے۔ چین کی خام تیل کی کل درآمدات کا 55% سے زیادہ حصہ مشرق وسطیٰ سے آتا ہے، یعنی آدھے سے بھی زیادہ۔ سعودی عرب چین کی کل ضروریات کا 15% فراہم کرتا ہے۔ ایران 13% تیل دیتا ہے۔ عراق 11% دیتا ہے۔ متحدہ عرب امارات 6.5%۔ عمان، کویت اور قطر سب ملا کر مزید 10%۔ لیکن اس 55% تیل کی سپلائی کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ یہ سارا تیل آبنائے ہرمز سے گزر کے آتا ہے۔ کوئی اور رستہ نہیں، کوئی پائپ لائن نہیں، بڑے پیمانے پر کوئی دوسرا پلان بھی موجود نہیں۔ چھوٹا سا یہ مسئلہ ہی دراصل سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بروگل انسٹیٹیوٹ، جو یورپ کے معتبر ترین معاشی تھنک ٹینکس میں سے ایک ہے، اس نے مارچ میں حساب لگایا کہ تیل کی قیمتوں میں مستقل 25% اضافہ چین کی GDP گروتھ میں آدھے فیصد کی کمی لا سکتا ہے۔ آدھا فیصد سننے میں تو چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ چھوٹا فگر نہیں ہے۔ چین اس سال 4.5 سے 5% گروتھ ریٹ کا ہدف رکھ رہا ہے، جبکہ وہ اس وقت ڈیفلیشن، کمزور مقامی کھپت اور امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ آدھا فیصد ایک سنبھالے جانے والے سست روی اور سیاسی بحران کے درمیان کا فرق ہے۔ پہاڑ کو آگ لگی ہوئی ہے اور ڈریگن تپش محسوس کر رہا ہے۔ لیکن یہاں وہ بات ہے جو اس کہانی کو واقعی دلچسپ بناتی ہے۔ چین نے صرف بیٹھ کر انتظار نہیں کیا، اس نے تیاری بھی کر رکھی تھی۔ اس سال جنوری اور فروری میں جنگ شروع ہونے سے پہلے چین کی خام تیل کی درآمدات میں پچھلے سال کے مقابلے میں 16% اضافہ ہوا تھا۔ چین اسٹریٹجک پائلنگ کر رہا تھا، وہ تیل کو سٹور کر رہا تھا۔ فروری کے وسط میں ایرانی خام تیل کی سپلائی 4 ملین بیرل فی ہفتہ تک پہنچ گئی تھی، جو عام ہفتہ وار اوسط سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ تہران بمباری شروع ہونے سے پہلے چین کو فرنٹ لوڈنگ کے ذریعے برآمدات بھیج رہا تھا۔ چین کو یہ سب آتے ہوئے نظر آ رہا تھا، اس نے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں میں آپ کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو سارے سین کو بدل دیتی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی چین، روس اور ایران نے آبنائے ہرمز میں مشترکہ بحری مشقیں بھی کی تھیں۔ ان تینوں ملکوں نے مل کر اس کو میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2026 کا نام دیا تھا۔ چین نے اپنا 48واں بیڑا بھی روانہ کیا، ایک جدید ٹائپ 0 ہاون ڈی میزائل ڈیزاسٹر جس کا نام تانگ شین تھا، ایک ٹائپ 0 54A فریگیٹ دا چنگ، ایک سپلائی جہاز
تائیب، یہ جہاز ہرمز کے پانیوں میں موجود تھے اور 28 فروری سے پہلے آپریشنل تھے۔ اس بارے میں سوچیں، اور 4 مارچ سے ایران نے نہ صرف چینی جھنڈے والے جہازوں کو آبنا سے گزرنے کی اجازت دینا شروع کر دی، بلکہ امریکی اور اسرائیلی مغربی جہازوں کا رستہ بھی روک دیا۔ IRCG یعنی پاسداران انقلاب نے چین کے علاوہ باقی تمام جہازوں سے فیس بھی وصول کرنا شروع کر دی۔ اب یہاں پہ امریکی ڈالر بھی خطرے میں ہے اور چینی یوان بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اور دنیا چیخ رہی ہے کہ چین تماشائی بنا ہوا ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ چینی جہاز پہلے ہی آبنائے ہرمز میں موجود ہیں۔ چینی تیل تو بہہ رہا ہے جبکہ مغربی ٹینکر بیکار کھڑے ہیں۔ دنیا کی سب سے اہم 21 کلومیٹر کی آبی گزرگاہ پر چینی کرنسی پہلے ہی ڈالر کی جگہ لے چکی ہے۔ چین آدھے میدان میں تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ آخری قدم بھی اٹھائے گا؟ اب میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں جہاں یہ بحران آج یعنی 2 اپریل 2026 کو کھڑا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کل رات قوم سے خطاب کیا جو 20 منٹ سے بھی کم تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ضروری ہے اور اہداف مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کئی ہفتوں سے یہ چاروں باتیں ایک ساتھ مختلف پوسٹ میں کہہ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کو یا تو جنگ کے رکنے کا یا جنگ کے بڑھنے کا انتظار تھا، مگر دونوں میں سے کچھ نہ ہوا۔ جو ملا وہ صرف ایک گھومتا ہوا پوسٹ کا ری سائیکلنگ تھی۔ پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا، ڈپلومیسی کا کوئی ذکر نہیں، اور اسلام آباد اور بیجنگ میں خاموشی سے بنائے جانے والے امن کے ڈھانچے کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا، کیونکہ اس تقریر میں اس ڈھانچے کا اعتراف کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ضرورت کا اعتراف کرنا۔ یہاں ہمیں اس 4 رکنی امن بروکر کی بھی بات کرنے کی ضرورت ہے جن کی قیادت پاکستان کر رہا ہے۔ ترکی بھی وہاں موجود ہے، مصر بھی ہے اور سعودی عرب بھی ان 4 ممالک میں شامل ہے۔ ان سب نے مل کر کچھ واقعی متاثر کن فریم ورک تیار کیا ہے، ایک ایسا سفارتی فریم ورک جس کی بدولت اسلام آباد دنیا کا واحد شہر ہے جہاں امریکہ اور ایران ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے براہ راست صدر ٹرمپ سے بات بھی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر پزشکیان سے بھی بات کی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ بھی گئے، وانگ ای کے ساتھ 3 گھنٹے طویل ٹھوس بات چیت کی اور دونوں نے مل کر ایک 5 نکاتی منصوبہ بھی جاری کیا جس میں فوری جنگ بندی، امن مذاکرات، سویلین انفراسٹرکچر کا تحفظ، ہرمز کو محفوظ بنانا اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود ایک حیران کن کام کر رہا ہے، لیکن ایران اس 4 ملکی کوارٹٹ کے بارے میں کچھ حقیقتیں ایسی بھی جانتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تہران اتنا نادان بھی نہیں ہے۔ ایک طرف ترکی نیٹو کا رکن ہے اور مصر ہر سال امریکی امداد کی مد میں $1.5 ارب وصول کرتا ہے اور وہ واشنگٹن کو ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کا بھی سارا تیل کا کاروبار امریکہ سے جڑا ہوا ہے۔ ایران کی نظر میں یہ ممالک امریکہ کے قریب ہیں، لیکن ان 4 میں سے پاکستان سب سے زیادہ غیر جانبدار ہے، اس لیے وہی قیادت کر رہا ہے۔ لیکن غیر جانبدار ہونا ضامن ہونا نہیں ہوتا، اور کسی ضامن کے بغیر جنگ بندی کوئی مستقل حل نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف ایک الٹی گنتی کا وقت ہوتا ہے۔ جدید تاریخ میں جو بھی سنجیدہ جنگ بندی برقرار رہی، جسے 1953 میں کوریا، مصر اسرائیل کی جنگ، بوسنیا کی جنگ، ان سب میں ایک ایسا ضامن موجود تھا جس کا دونوں فریقوں پر اثر و رسوخ تھا، ایک ایسی طاقت جو معاہدہ توڑنے کے نتائج کو دونوں فریقوں کے لیے فوری اور سنگین بنا سکے۔ اس ضامن کے بغیر معاہدے ہمیشہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی خطے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹوٹنے والی جنگ بندیاں ہوئی ہیں، اور ایران یہ تاریخ اچھی طرح جانتا ہے۔ چنانچہ جب ایران اس گروپ کو دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے دستخط کرنے ہیں یا نہیں، تو وہ ایک سوال ضرور پوچھتا ہے، ضامن کون ہوگا؟ وہ کون ہے جو واقعی امریکیوں سے شرائط منوا سکتا ہے، اور وہ کون ہے جو ایران سے بھی شرائط منوا سکتا ہے جو ایران کو قبول ہوں؟ ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی نام ہے،
چین۔ میری نظر میں چین ہی وہ واحد ملک ہے جو اس معاہدے کی گارنٹی دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ایران کے خام تیل کی 90% برآمدات خریدتا ہے۔ یہ کوئی عام کاروباری رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مالی زندگی کی لکیر ہے جو ایرانی ریاست کو چلاتی ہے۔ دوسری وجہ یوان کی کرنسی کا سوال ہے، اور یہ تیل سے بھی گہری بات ہے۔ ایران کا ہرمز میں چینی یوان میں ادائیگیوں کی اجازت دینا، IRCG کا یوان میں ٹرانزٹ فیس لینا اور یوان کا دنیا کا سب سے اہم انرجی پوائنٹ کے لیے کرنسی بن جانا، یہ پیٹرو ڈالر کے ڈھانچے پر ایک سب سے بڑی چوٹ ہے۔ ڈالر کی کرنسی نے 1974 میں امریکی عالمی طاقت کو سہارا دیا۔ پیٹرو ڈالر کا نظام یوں کام کرتا ہے کہ خلیجی تیل کی قیمت اور لین دین امریکی ڈالر میں ہوتی ہے۔ وہ ڈالر امریکی مارکیٹوں میں واپس آتے ہیں اور یہی واپسی امریکہ کے تجارتی خساروں کو پورا کرتی ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والا تیل کا یہ کاروبار اگر یوان کی کرنسی میں بدل بھی جائے تو امریکن پیٹرو ڈالر کے نظام کو راتوں رات ختم نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک دراڑ ضرور ڈال دے گا جسے دنیا کی ہر طاقت کی ہر اگلی نسل مزید بڑا سے بڑا کرنے کی کوشش کرے گی۔ تیسری وجہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور چین نے پاکستان میں تقریباً 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز کا بحران لمبے عرصے تک چلتا ہے یا اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکلتا تو سی پیک کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پورے خطے میں چین کے کھربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر کو چلنے کے لیے اب اس 21 کلومیٹر کی آبی گزرگاہ کی شدید ضرورت ہے۔ تیل کی حفاظت، مالیاتی ڈھانچہ اور اسٹریٹجک انفراسٹرکچر، یہ 3 وجوہات ہیں اور ایک فیصلہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کرسی پر بیٹھنے کی قیمت کیا ہے، کیونکہ جیو پالیٹکس میں کچھ بھی مفت نہیں ہوتا۔ امریکہ کے لیے چین کو ضامن کے طور پر قبول کرنا دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ کارٹر ڈاکٹرن، جس کا اعلان 1980 میں ہوا تھا، اس میں خلیج فارس کے تیل کی حفاظت کو ایک امریکی قومی مفاد قرار دیا گیا تھا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ اسی مقصد کے لیے موجود ہے۔ امریکہ نے 45 سال تک خلیج میں جنگیں لڑیں اور بحری موجودگی برقرار رکھی تاکہ صرف ایک بات ثابت ہو سکے کہ واشنگٹن ہی اصل ضامن ہے۔ لیکن آبنائے ہرمز کے امن فریم ورک پر بیجنگ کے اگر دستخط ہو گئے تو کارٹر ڈاکٹرن عملی طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے صدر ٹرمپ نے کل رات مذاکرات کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور وائٹ ہاؤس نے ڈار اور وانگ ای کی ملاقات کا اعتراف تک نہیں کیا۔ واشنگٹن اندھا تو نہیں ہے، وہ بس ابھی یہ اونچی آواز میں کہنے کو تیار نہیں ہے کہ اس جنگ سے نکلنے کی اصل قیمت کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے نائب صدر JD وینس ممکنہ طور پر چیف نیگوشیٹر بن کر سامنے آئے ہیں، اور ایران نے اس کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ نائب صدر JD وینس نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی، اور وہ اس دوران غیر معمولی طور پر خاموش بھی رہے ہیں۔ ایران اس خاموشی کو ایک اشارے کے طور پر دیکھتا ہے، اور 1 اپریل تک امریکی نائب صدر JD وینس پاکستان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے اسپیکر کالیباف ایران کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 2 سے 3 ہفتوں کا وقت دیا ہے، یا تو ڈیل یا پھر شدید بمباری۔ اسلام آباد کسی معاہدے کو تب تک نہیں سنبھال سکتا جب تک چین اس کے ساتھ کرسی پر نہ بیٹھ جائے۔ تو کیا چین اس کا گارنٹر بنے گا؟ بیجنگ اس سمت میں احتیاط اور سوچ سمجھ کر بڑھ رہا ہے۔ بحری موجودگی تو قائم ہو چکی ہے، 5 نکاتی منصوبہ بھی آ چکا ہے، اور ہرمز میں یوان بھی چل رہا ہے۔ ایران کے ساتھ تیل کا رشتہ بیجنگ کو وہ طاقت دیتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، اور سی پیک کی سرمایہ کاری اسے استحکام چاہنے کی ٹھوس وجہ بھی دیتی ہے۔ لیکن آخری سوال، اور یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے، اگر ڈیل ہو جاتی ہے اور کاغذ پر چین کی ضمانت بھی آ جاتی ہے تو پھر بھی کسی کو فزیکلی یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ٹینکر اس خطرناک پانی سے
باحفاظت گزر سکے۔ کسی کو ہرمز کی سمندری پولیس بھی بننا ہوگا، کاغذ پر نہیں بلکہ پانی پر جہازوں کے ساتھ۔ کیا پاکستان ایک عارضی مینڈیٹ کے ساتھ ہرمز کی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے بحری اور فوجی صلاحیت فراہم کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ آپریشنل ضامن کے طور پر کام کر سکے جبکہ چین صرف اسٹریٹجک ضامن ہو؟ ہم اگلے ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔